ایک بار مجھے ایک صاحب ملے تھے، اچھے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی، میری کشمیری ہیں وہ، دلی آئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی. تو ایسی بات ہو رہی تھی کہ نان مسلم کے ساتھ بیہیویئر کے اوپر. تو میں نے کہا یہ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمان کب ہوئے؟ انہوں نے بڑے تعجب سے ایک دم سے مجھے دیکھا، شاک ہوتے ہوئے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بتائیے کب مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمیشہ سے ایمان پہ تھے. میں نے کہا صحیح جواب، بالکل صحیح، وہ ہمیشہ سے ایمان پہ تھے، وہ ہمیشہ سے اسلام میں تھے. بالکل صحیح جواب ہے. 40 سال کی ان کی لائف دیکھیے پہلے کی کیسے گزاری ہے انہوں نے. وہ اسلام ہے کہ الامین اور الصدیق کا ٹائٹل لے لیا انہوں نے، وہ اسلام ہے. اس اسلام کو دیکھیے کہ کیسے نان مسلم کے ساتھ رہا جاتا ہے. جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا جسٹس کا، جس میں سب لوگ ملے تھے مکے میں اس کا بیان کیا تھا اس کے اوپر بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں اسلام میں بھی اس معاہدے کو، اگر کوئی بولے کہ اپنی لائف سے وہ معاہدہ نکال دو اور یہ اونٹ لے لو، لال اونٹوں کا ایک جھنڈ لے لو، میں لال اونٹوں کا جھنڈ ریجیکٹ کر دوں گا پر اس معاہدے میں شامل ہوں گا. جس میں سب مشرک تھے ان کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام کی ہی پریکٹس ہے، اور ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے 40 ایئرس کی. تو حضرت ختیجہ کے ورڈز دیکھیے، یہ اسلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ 40 ایئرس کی پورا سمری ہے جو حضرت ختیجہ نے کہا کہ آپ پیس اسٹیبلش کرتے ہیں، جھگڑے ختم کرواتے ہیں، ملاپ کرواتے ہیں، اور آپ کا ہاتھ ہمیشہ ہر کسی سے دوستی کے لیے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے. آپ دوستی کریں، آپ فرینڈشپ کی بات کریں، آپ دشمنی کی نہیں، آپ دوستی کی بات کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچر ہے. اس نیچر پہ اپنا نیچر بناؤ کہ دشمن بھی ہو سامنے، فرعون ہی کیوں نہ ہو، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ. اور یہی چیزیں نہیں سکھاتے دجالی عالم، علماء سو یہی چیز نہیں سکھاتے. وہ آپ کو سب سکھائیں گے کہ یہ مشرک ہے، یہ ہے، یہ کافر ہے، یہ یوں ہے، یہ فلانا، یہ دھماکہ، یہ اس فرقے کا، یہ اس فرقے کا، سب سکھائیں گے. دوستی کا ہاتھ بڑھانا نہیں سکھائیں گے، دوستی کا ہاتھ بڑھانا نہیں سکھائیں گے، بلکہ کہیں گے بس ہاتھ نہ بڑھانا، ہمارے ساتھ رہو بس. دوستی کا ہاتھ بڑھانا نہیں سکھائیں گے. یہیں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. دجال کو پہچاننے کے لیے نا بہت پختہ علم چاہیے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوتا ہے، کفر کے نشانی ہوگی اس کے ماتھے پہ، پر علم چاہیے ہوگا وہ پڑھ پانے کے لیے، وہ دیکھ پانے کے لیے کہ یہ کر رہا ہے جنت جہنم کی باتیں، ایک ہاتھ میں جہنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، پر یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اتنا زبردست فراڈ ہے کہ بڑے بڑے لوگ دھوکا کھا جائیں. تو کسی بھی عالم کا یہ مت دیکھیے کتنے مدرسے سے پڑھا ہے، کتنی ڈگریاں ہیں، کتنا عربک میں ہے، کتنا اس میں، کتنا حافظ ہے. یہ دیکھیے کہ دوستی سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا ہے. دو آدم علیہ السلام کی اولادوں کو قریب لانے کی بات کرتا ہے یا دور کرنے کی بات کرتا ہے؟ اس کے کرائم سے، اس کے گناہ سے آپ کو نفرت کراتا ہے یا گنہگار سے نفرت کراتا ہے؟ یہیں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. اس بات کو مت بھولیے گا جو فرسٹ 40 ایئرز ہیں کہ آپ ہمیشہ ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا سب لوگوں کے لیے، سب کے لیے. تو یہ جواب دیا حضرت ختیجہ نے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید نیند آئی یا وہ سو گئے تھوڑا، تو حضرت ختیجہ جو ہیں وہ بھاگی اپنے کزن وراقہ کے پاس، جو حنفا تھے، بعد میں کرسچن ہو گئے تھے. حنفا جو ایک خدا کو مانتے تھے، بت پرستش نہیں کرتے تھے. تو ان کے پاس بھاگے. وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، اندھے ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے. جب ان کو پکارا، ان کو بتایا، انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑے، وہ تو پاک روح آئی ہے، پاک روح آئی ہے. انہوں نے قسم کھا کے بولا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی روح ہے، کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ محمد کو ناموس آیا ہے. ناموس جبریل علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اہل کتاب کی کتابوں میں. وہی جو کہ موسیٰ کے پاس آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد جو پیغمبروں میں سے ہیں ان کو آرام کرنے دو. انہوں نے جا کے بتایا وہ سو گئے، انہوں نے کہا اس کو آرام کرنے دو، آرام کرنے دو. اب یہ جو بات ہے نا، ایکچولی یہ بات سن کے انہوں نے کیوں بولا، اتنی گارنٹی سے کیسے بول دیا؟ کیونکہ ایکچولی یہی بات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بالکل یہی جو ہوا ہے نا، یہ اقرا والی چیز، یہ آئزایا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. کبھی موقع لگا تو میں
جو پیشن گوئیاں جو قرآن کلیم کرتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل وغیرہ میں پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کبھی اس پہ بھی کروں گا ٹاک انشاءاللہ آرگنائز، کہ بالکل ہی جو اقرا کا واقعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ بک آف آئزایا میں بالکل سیم انسیڈنٹ موجود ہے، سیم انسیڈنٹ موجود ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کو یہ کہا جائے گا. تو انہوں نے ایک دم ورقہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے اسکرپچرس، انہوں نے کہا بھائی یہ تو پیغمبر ہے، یہ تو ہونا تھا، یہ پیشن گوئی تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. تو جو ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آیا، وہ پھر غار ہرا میں گئے، انہوں نے رمضان پورا کرا جو ان کی انہوں نے نیت کری تھی اللہ کے لیے کہ میں جاؤں گا وہاں عبادت کروں گا. جب وہ رمضان پورا ہوا وہ تو سیدھے خانہ کعبہ پہ گئے طواف کرنے. وہاں پہ جو ہے ان کو جب طواف کیا ان کو مسجد میں حضرت ورقہ ملے. دیکھیے کئی بار جب بات ہوتی ہے نا کہ پہلے مسلمان کون ہوئے، پہلے مسلمان، تو کئی بار لوگ حضرت ختیجہ کا نام لیتے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کہنے سے زبان کے کہنے کے سینس میں ہم لیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سب سے پہلے حضرت ورقہ ہوئے ایکچولی، اور کوئی ان کی بات نہیں کرتا کہ حضرت ختیجہ بھی جا رہی ہے ہوا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ پیغمبر ہیں، تو بھلے انہوں نے ایسا نہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پر سب سے پہلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا ہے وہ حضرت ورقہ ہیں. جو کئی بار فرقے والے لڑتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر تھے حضرت علی تھے، دو فرقے لڑتے ہیں آپس میں، آپ سمجھ جائیں گے کون. بھائی جھگڑا ختم کرو، سب سے پہلے حضرت ورقہ تھے. اگر زبان سے کہنے کی بات آتی نا کہ یہ رسول ہیں یہ پیغمبر ہیں، تو سب سے پہلے کتابوں کے اکارڈنگ، باقی اللہ جانے، باقی اللہ جانے. حضرت ورقہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا. تو یہ جھگڑے ختم کرو فرقوں کے، ایک دوسرے کی نفرت کی وجہ سے جو تم کرتے ہو. تو حضرت ورقہ کو وہ ملے، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہوا تھا انہوں نے سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا ہوا تھا، یوں آیا ایسا ہوا. حضرت ورقہ نے پھر ان کو سیم ورڈز ریپیٹ کرے بٹ اور ایک سینٹینس ایڈ کر دیا اس میں، کہ سیم بات بولا کہ آپ کو ناموس آئے وہی جو موسیٰ علیہ السلام کو آئے تھے، اور آپ کو جھوٹا کہا جائے گا، آپ سے مس بہیو کیا جائے گا، آپ کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا، آپ کو یہ شہر سے نکالا جائے گا، اس شہر سے آپ پہ جنگ کری جائے گی. اور اگر میں اس دن تک رہا زندہ جب یہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کے اوپر جنگ جب کری جائے گی، اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کے لیے ساتھ کھڑا ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو ایمان میں حضرت ورقہ، میں ایمان آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. اب جو ہے اینڈ میں انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو کس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر آ گئے. اب دیکھیے یہ کیا ایشورنس ہے کہ اتنی گارنٹی دینا ہے کہ آپ کو مارا جائے گا، آپ کو نکالا جائے گا، آپ کو ذلیل کیا جائے گا، آپ کو مسٹریٹ کرا جائے گا، اور اگر میں زندہ ہوا میں آپ کی ہیلپ کروں گا. کتنا زبردست ری ایشورنس ہے نا کہ ایک بوڑھا اندھا آدمی جو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا اور بڑھاپے میں آ گیا، لاسٹ ایج پہ وہ کہہ رہا ہے میں آپ کی مدد کروں گا اگر آپ کی جنگ کرنے آئیں گے. سوچئے کیا ایشورنس تھی، کیا ایشورنس تھی. کوئی بولے گا کہ ایک بوڑھا اور آدمی جو دیکھ نہیں پا رہا وہ کیا مدد کرے گا جنگ میں میری. پر یہ حضرت ورقہ کا جو ہے ایمان کا ایمان بول رہا تھا، یہ حضرت ورقہ کا کہ کسی بھی حالت میں ہوں گا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آف کورس انہوں نے وہ دن نہیں دیکھے، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ختیجہ، حضرت ختیجہ بھی آف کورس جو حضرت ورقہ نے بولا وہ بھی ماننے لگی، ان کو ایشور کرنے لگی کہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ یہ صحیح ہوا ہے. تو وہ ایسے کرتے ہی تھے کہ دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اب کیسے نازل ہوئی وہ ہمیں ٹھیک سے پتہ نہیں کہ کس طریقے سے نازل ہوئی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی دو طریقے سے آتی تھی، یا تو فرشتہ انسان کی شکل میں آ جائے، یا پھر یا پھر وہ دل میں ایک گھنٹی جیسے بجتی ہے ہلکی سی ویسے بجے. وہ سب سے بڑی ٹف جو وہی ہوتی تھی وہ یہ والی ہوتی تھی کہ گھنٹی سی بجی ہے جیسے دل میں، اور وہی ہے وہ، اس میں بہت سٹریس ہوتا تھا. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ دوسری وہی ایگزیکٹلی کیسے ہوئی، پر دوسری بار جو وہی ہوئی وہ سورہ قلم کی جو ہے ایک اکارڈنگ ٹو ون نریشن، ون روایت، کہ وہ سورہ قلم کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون، قسم ہے قلم کی، اور جو بھی کچھ اس سے لکھا جاتا ہے، جو بھی وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے رحم سے
آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، یو آر ناٹ میڈ، بلکہ آپ کا تو جو اجر ہے نا، جو آپ کا ریوارڈ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ کا مورل کیریکٹر بڑا پرفیکٹ ہے، بڑا پرفیکٹ مورل کیریکٹر ہے آپ کا. یہ سمجھیے دوسری وحی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیے یہ نا، یہ جو وحی ہے نا، یہ کیا بتاتے ہیں. اگر آپ کوئی آدمی فون پہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کے جواب سن رہے ہیں، آپ اس کے جواب سن کے سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. ابھی جو ہے نا، یہ آپ کو اللہ کا جواب سنائی دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو بھلے یہاں لکھا نہیں ہے پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ اللہ ان کے دل کو نہ تسلی دے رہا ہے کہ نہیں، آپ پاگل نہیں ہیں. یہ جواب ہے اللہ کا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کہ جن نے تو مجھے پوزیس نہیں کر لیا، یہ کیا ہوا ہے، یہ کسی کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، بڑا عجیب ایکسپیرینس ہے. اللہ نے دوسری وحی کری کہ نہیں، آپ کے رب کا رحم ہے آپ کے اوپر، آپ پاگل. یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جواب دے رہا ہے. بلکہ آپ کا اجر تو بہت عظیم ہے. آپ یہ مت سمجھیے آپ کے اوپر کوئی بری چیز ہوئی ہے، یہ تو بہت زبردست چیز ہوئی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کا جو اجر جو ہے، آپ کے جو ریوارڈ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور آپ کا کیریکٹر جو ہے، یہ مت سمجھیے کہ آپ جو ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ کا کیریکٹر جو ہے بہت گرا ہوا ہے تو جن آ گیا آپ کے اوپر، ایسے مت سوچیے. آپ کا کیریکٹر تو بہت اونچا ہے، کیونکہ جن اس پہ کہتے تھے جو تھوڑا غلط کیریکٹر کا ہو، غلط کام کرتا ہو، تو ایسا بلیف آپ بھی سنتے ہوگے کہ بھائی پیڑ کے نیچے پیشاب نہ کر دینا، یوں ہو جائے گا جن. مطلب یہ تو کہنے والی بات ہے، پر اس طریقے کی باتیں چلتی تھی، بہت ٹائم سے چلی آتی ہیں. صحیح غلط میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، صحیح غلط، پر ایسے باتیں چلتی تھی. اللہ نے کہا نہیں، آپ کو تو بہت ہی پرفیکٹ کیریکٹر ہے، آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا بہت دھیان رکھتے ہیں، آپ بہت پرفیکٹ کیریکٹر والے آدمی ہیں. تو اللہ کی طرف کا ہمیں جواب سنائی دے رہا ہے، پر اس میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی سنائی دے جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہہ رہا ہے اور اللہ جواب کیا دے رہا ہے. جیسے فون کا آپ نے ایک طرف کی بات سنی، پر دوسری طرف کی بات آپ سمجھ جائیں گے. تو یہ دوسری وحی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اس میں بھی قلم کی بات ہوئی. قلم کے اوپر ہم نے بات پہلے بھی کری ہوئی ہے. تو آف کورس اس کا ایک ظاہر بھی ہے ان ساری چیزوں پر، ایک باطن بھی ہے ان ساری باتوں پر. تو ظاہر میں آتا ہے کہ کون سا قلم ہے، جیسے لوح محفوظ کا قلم ہے، سب سے پہلا قلم وہ بنایا گیا، وہ تو ہسٹری ہے کہ سب سے پہلا قلم وہ بنایا گیا ہے، اور فرشتے لکھتے ہیں قلم سے. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں قلم کے ساتھ. تو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کے ساتھ بھی اس کا ایک ناتا، یہ رینڈم نہیں ہے، اس میں حکمت ہے بہت زیادہ. یہ رینڈم وحی نہیں ہو رہی ہے، یہ ان ساری وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گہرا تعلق ہے. ان کا جو حال ہے، ان کا جو دل کا جو کنڈیشن ہے، اس کے ساتھ بہت زبردست ریلیشن ہے ان سب آیتوں کا، ان سب وحی کا. یہ رینڈم نہیں ہے کہ بس اللہ نے کچھ بھی چلو آج موڈ ہو رہا ہے یہ کہہ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے یہ معاملہ. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.